السلام علیکم، دس از عمران شاہ۔ میرے مشاہدے اور ریسرچ کے مطابق انسانی رویے پر دو طرح سے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کے لیڈر ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں یا کسی کمپنی کے مینیجر ہیں یا ادارے کے سربراہ ہیں، آپ اپنے لوگوں سے دو طرح سے کام لے سکتے ہیں یا ان کے رویوں پر دو طرح سے ہی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم ان طریقوں کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سا طریقہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ طریقہ کتنا اچھا ہے یا وہ کتنا برا ہے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے ٹو مینیپولیٹ، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو 99% ادارے ہیں وہ اس طریقے کا یا جو لیڈرز ہیں وہ اس طریقے کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلے سادے لفظوں میں مینیپولیشن کو سمجھ لیں۔ مینیپولیشن یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اس طریقے کا مطلب لیا جائے یا وہی مطلب نکالا جائے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف اس چیز کو دیکھا جائے یا اس چیز کو صرف حاصل کیا جائے۔ مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انسان اکیلا رہے، اس کا کوئی دوست نہ بنے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس انسان میں یہ برائیاں ہیں، اور میرے اس عمل کی وجہ سے آپ اس انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مینیپولیشن۔ یعنی میں نے اپنی مرضی سے صرف آپ کو وہ اسپیکٹس دکھائے ہیں اس کی پرسنالٹی کے کہ جو برے تھے، اور اس کی وجہ سے میں جو رویہ چاہتا تھا کہ آپ دیں، آپ نے وہ رویہ دے دیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں مینیپولیٹ کرنا، یعنی اپنے نتائج کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسرے لوگوں کا استعمال کرنا، سچویشنز کا استعمال کرنا یا لینگویج کا استعمال کرنا، رویوں کا استعمال کرنا۔ 99% جو لیڈرز ہیں وہ اس طریقے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس طریقے کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہے، یعنی آپ اپنی اتھارٹی کے ذریعے اگلے کو پنش کرنے کا ڈر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ مثلاً آپ ایک ٹیچر ہیں، بچہ کام نہیں کر رہا تو آپ کہتے ہیں اگر تم کام نہیں کرو گے تو میں آپ کو اتنا پنش کروں گا، اگر آپ کام نہیں کریں گے میں آپ کے بابا کو کال کروں گا۔ یعنی آپ اس کو سزا کا ڈر دیتے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ ایک رویہ اختیار کر لیتا ہے یا ایک کام کر لیتا ہے۔ اس کو مینیپولیشن بولتے ہیں۔ دوسرا، مینیپولیشن میں انعام آ جاتا ہے، یعنی ایک بندہ محض اس لیے کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ لالچ ہے کہ اس کو انعام ملے گا، اور یہ بہت سی اداروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے اداروں میں لوگ اس لیے، جیسے فرض کر لیں سکولز ہیں تو ٹیچرز اس لیے اچھا پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو انسینٹیوز ملے، تاکہ ان کو سیلری ملے، زیادہ سیلری ملے، ان کو بونسز ملے، ان کو سٹیٹس ملے، ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ اگر آپ محض ان چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں تو بھی سمجھ لیں کہ آپ مینیپولیٹڈ کلچر میں رہ رہے ہیں۔ مینیپولیٹڈ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انعام کا لالچ دیا جاتا ہے، اور آپ اس انعام کے لالچ کے لیے ایک کام کو کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ چیز آپ کو کرنی چاہیے، اس چیز سے آپ کو سکون ملے گا یا اس چیز کے ذریعے آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک ٹیچنگ ہے، آپ ٹیچنگ اگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی ٹیچنگ کریں، اچھا رزلٹ آئے اور آپ کو سیلری زیادہ ملے، آپ کو بونس ملے یا آپ کا مقام بڑھ جائے، تو اس کو بولتے ہیں مینیپولیٹڈ فارم، یعنی آپ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں جو کام لینے کا جو اصل جو طریقہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹو انسپائر، یعنی اگر آپ دوسرے کو کام کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں اور اپنے عمل کی وجہ سے یا اپنے اخلاق کی وجہ سے، یا آپ نے کچھ ایسی ویلیوز بنائی ہوئی ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا مقصد ہے جس کا انتخاب کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو کے کام کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ٹو انسپائر۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں کمپلشن ہے، یعنی انسان خود سے اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہتا، وہ یا سزا کے لیے کر رہا ہے، یا انعام کے لیے کر رہا ہے، یا کسی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، یعنی آپ اس کو ڈراتے ہو، آپ اس کو دھمکی دیتے ہو، آپ اس کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، یا آپ کوئی ٹرکس استعمال کرتے ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ جو مینیپولیٹ والا جو طریقہ ہے، اس میں اگلا بندہ اپنی مرضی سے دل سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ دل سے کام کرنے کو تیار ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا۔ یعنی آپ نے ایک ادارے کی کچھ ویلیوز بنائی ہے، مثلا ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں گے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں گے، سپوز کرتے ہیں کہ آپ کی ایک یہ ویلیو ہے،
یا آپ کی یہ ویلیو کہ ہم ہر بچے کا حق ادا کریں گے اور آپ نے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے تاکہ آپ ان کا حق ادا کر سکیں، یا فرض کر لیں آپ کی ایک یہ ویلیو ہے کہ آپ اپنے ضمیر کو جواب دیں، اپنے ضمیر کو جواب دیں اور آپ اپنے ضمیر کے تحت آپ نے اپنا کام کرنا ہے. یعنی یہ نہیں دیکھنا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ نے وہ کام صحیح کرنا ہے. اگر آپ ایسی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ان چیزوں کو اپناتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ انسپائر ہو کے کام کر رہے ہیں، وہ کسی وجہ سے کام کر رہے ہیں، وہ دل سے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اب یقیناً یہ دونوں طریقے ایک ادارے میں استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بولا کہ 99% اداروں میں یا 99% لیڈرز جو ہیں وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کچھ اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف 1% لوگ ہیں جو انسپائر ہوتے ہیں، 99% لوگوں کو اس طریقے سے ہی آپ ان سے کام لے سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بہانہ ہوگا. اگر واقعی کانفیڈنٹ ہیں آپ اور آپ کا کوئی مقصد ہے اور آپ نے کوئی ویلیوز طے کی ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اپنے عمل میں وہ چیز لے کے آتے ہیں، اپنے خلوص کو آپ بہتر کرتے ہیں، اپنی نیت کو بہتر کرتے ہیں، یعنی آپ ایک عملی تصویر بنتے ہیں اس چیز کا، اس دعوے کا جو آپ لے کے پھر رہے ہیں، تو پھر بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ انسپائر ہو کے آپ کی اس کاز کے لیے، آپ کے اس مقصد کے لیے کام کریں گے، نہ کہ وہ محض سزا کے ڈر سے یا کسی انعام کی وجہ سے یا کسی اور ڈر کی وجہ سے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ابھی کون سا طریقہ یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ زیادہ یہ والا طریقہ استعمال کر رہے ہیں یا یہ والا استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ ریئل چینج لانا چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو فائدہ دینا چاہتے ہیں یا اسلام کو فائدہ دینا چاہتے ہیں یا اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے رویے سے، اپنے کام سے، اپنے ہونے سے دوسرے لوگوں کو انسپائر کرنا ہوگا. آپ کے ہونے سے، یعنی آپ ہیں، آپ کے نام کی وجہ سے لوگ انسپائر ہو جائیں اور آپ کا نام سن کے اگر ان میں تبدیلی آ جائے، پازیٹیو چینجز آ جائیں، تو کیا ہی بات ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس چیز کی طرف راغب ہونے کی یا اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے. کٹھن ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے لرننگ کے ذریعے. زیادہ سے زیادہ سیکھ کے، اپنی نیت کو کلیئر کر کے، جب زیادہ سے زیادہ اسلامک لٹریچر پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی لٹریچر پڑھیں گے، تو آپ ڈیفینیٹلی ہیومن سائیکالوجی کی ڈیپتھ کو سمجھ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھی طرح سے لوگوں سے نتائج لیے جا سکتے ہیں اور جس میں لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کو بھی ہرٹ نہیں کیا جاتا یا اگنور نہیں کیا جاتا. السلام علیکم.